علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان کو اللہ تعالی نے کچھ ایسا بنایا ہے کہ یہ بیچارہ اکیلا نہیں رہ سکتا۔ اکیلا ہونا، وحدہ لا شریک ہونا، یکتا ہونا، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان تمام آیات میں اللہ نے اپنی یکتائی، بے نیازی، وحدانیت، بیوی بچوں سے بے نیاز ہونا، ماں باپ سے بے نیاز ہونا، یارانے اور دوستانے اور شراکتوں سے اپنے آپ کو پاکیزہ اور اکیلا ثابت کیا ہے۔ انسان تین پہلوؤں سے مجبور ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے انسان کی اصل جو بنائی ہے، جب تک یہ اس اصل کا لحاظ رکھتا ہے تو خوشیاں اس کا مقدر ہوتی ہیں، عظمتوں کو چھوتا ہے، بلندیوں کی طرف بڑھتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اسے فصل کی ضرورت ہوتی ہے۔ فصل اچھی ہو جائے تو خوشحالیاں، بہاریں اور رعنائیاں، حسن و جمال انسان کے وجود کے اندر سرایت کر جاتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اس کی نسل، انسان اپنی نسل کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، مناجات کرتا ہے۔ میں بھی آ رہا تھا تو ایک بھائی نے اپنا نام بھی بتایا اور کہا کہ 15 سال ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے نسل مانگتے ہوئے لیکن ملی نہیں، دعا کر دیجئے گا اللہ تعالیٰ رحمت کرے۔ ہم دلی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس بھائی کو، اس جوڑے کو اور دنیا کے وہ تمام جوڑے جو نسل سے محروم ہیں، اللہ انہیں برکتوں سے نوازے اور اپنی جناب سے عطا فرمائے۔ حضرات، گھر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ یہ جنت ہوتا ہے۔ دنیا کے پہلے جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے جہاں ٹھہرایا اس کا نام جنت رکھا۔ پہلا جوڑا جناب آدم اور سیدہ حوا علیہ السلام، ان دونوں کو کہا تھا کہ یہ تمہارے رہنے کی جگہ ہے، یہ جنت ہے۔ تو بندہ جہاں رہتا ہے اگر گفتار، کردار معیاری ہو اور تعلیم اور تربیت کر دی گئی ہو تو انسان کی جھونپڑی بھی جنت کا سما پیش کرتی ہے۔ لیکن معاملہ برعکس ہو تو بڑے بڑے شاہی محل بھی ویرانہ اور بربادی کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔
میں نے پاکستان ہی میں نہیں دنیا بھر میں گھروں کو دیکھا ہے، بڑے معمولی معمولی مٹی کے گھروندے ہوتے ہیں، لیکن گھر والوں کی تعلیم، تربیت، مزاج، معاملات آپس میں اچھے ہوتے ہیں تو چاروں طرف خوشیاں کچی مٹی میں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے پکے مکان، کوٹھیاں، ولے اور عالی شان بنگلے دیکھے ہیں، مگر اندر کے مکینوں کے حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گھر بھی جہنم کدے لگتے ہیں۔ آج کی ملاقات لوگوں پہ تبصرے کرنے کے لیے نہیں، کسی کو ننگا کرنے کے لیے نہیں، نہ کسی کو برا کہنے کے لیے، یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ میرے اور آپ کے گھر میں اگر کہیں کوئی مسئلہ ہے تو ہم آسانی کے ساتھ اپنی اصلاح کر کے اسے جنت نما بنا لیں۔ مجلس آداب مانگتی ہے، دو لوگ بول رہے ہوں تو اچھا نہیں ہوتا۔ ہم اس لیے چپ ہیں کہ احباب نے اگر کچھ دیر کوئی بات چیت ہے کر لیں، نہیں تو پھر اس کو مجھے سن رہے ہیں تو سمیٹ لیں۔ حاضرین مجلس، میں جو جملے بول رہا ہوں یہ میرے نہیں ہیں، اللہ کی کتاب سے ہیں، اور جو درد پیش کر رہا ہوں یہ گھر گھر کا ہے، شاید ہی کوئی گھر ہو جس میں یہ درد نہ ہو۔ ان میں سے پہلا درد جو ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے کہ جب باپ یا ماں عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں اور بچیوں کی شادی کر لیتے ہیں تو ان کی جو امیدیں تھی، جن امیدوں پہ انہوں نے پالا ہوتا ہے، بچوں پہ محنت کی ہوتی ہے، تعلیم اور تربیت کا ماحول بنایا ہوتا ہے، زندگی وقف کر دی ہوتی ہے، جب یہ بزرگ ہو جاتے ہیں اور انہیں اپنے بچوں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تو گھروں میں سب سے زیادہ اگر بے وقار دیکھے گئے ہیں تو بوڑھے بزرگ دیکھے گئے۔ حالانکہ میرے پیغمبر کا فرمان تھا اور ہے کہ لوگوں من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جس آبادی میں، جس سوسائٹی میں، جس جو ہے وہ علاقے میں، جس سماج اور معاشرے میں، جس گھر کے اندر بزرگوں کی عزت نہیں ہے، پھر وہ میرے نہیں، وہ میرے نہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ بزرگ بے وقار کیوں ہو گئے؟ اور دوسری چیز جو میں دیکھ رہا ہوں، پتا ہونا چاہیے کہ یہ بزرگ ہماری اصل ہے، بزرگ ہماری اصل ہے۔ میں نے تقریباً ہر گھر میں دیکھا ہے، کہیں بہو وہ خوش نہیں ہے، کہیں ساس خوش نہیں ہے، کہیں بھابھی خوش نہیں ہے، کہیں نند خوش نہیں، کہیں دیورانی خوش نہیں، کہیں جٹھانی خوش نہیں۔ تو یہ جو ہماری فصل سے، یاد رکھیے، مرد اصل ہے، عورت فصل ہے۔ اور میں جو بات کہوں گا انشاءاللہ دلیل سے بات سمجھ بھی آئے گی۔ ان لوگوں کو جنہوں نے گھر کو بنانا تھا، عید کو ختم کر کے ساتھ آواز اچھی ہے آپ کا ماشاءاللہ، ساؤنڈ بھی بہترین ہے، لوگوں کو بات سمجھ آنی چاہیے، ریپیٹر ختم کرتے۔ حاضرین مجلس، دنیا کیوں پریشان ہے کہ کسی بھی گھر میں خاتون خوش نہیں ہے؟ میں نے سینکڑوں جنازے ایسے پڑھائے ہیں کہ جو اپنا دکھ کسی کو سنا بھی نہیں سکے مگر گھر والوں کے دکھ میں مر گئے۔ میں نے ایسے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کی میت کو نہلانے کی ذمہ داری لگی اور جب انہیں چارپائی سے اٹھایا گیا تو ان کی پیچھے والی جو چمڑی ہے وہ ساری کی ساری چارپائی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اتر گئی ہے، اور جسم میں ہزاروں کیڑے چل رہے ہیں، اور پتا چلا ہے کہ 6 مہینے 7 مہینے سے کسی بیٹے یا بیٹی نے گھر میں ہوتے ہوئے کروٹ نہیں دلائی۔
اور میں نے ہر گھر میں دیکھا ہے کہ بچے بے وقار ہوتے جا رہے ہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ پیار والا معاملہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہر گھر میں ڈانٹ ہے، ڈپٹ ہے، سزا ہے، گالیاں ہیں۔ اور میرے محبوب نے تو کہا تھا من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں سے پیار نہیں کرے گا وہ میرا نہیں ہے۔ جہاں نسل سے پیار نہ ہو، جہاں فصل پہ اعتبار نہ ہو، اور جہاں اصل کا وقار نہ ہو، وہ جنت کیسے بنے گا؟ علاج کیا ہے؟ علاج کی طرف آ رہا ہوں، اعتراض کافی نہیں ہوتے۔ میرے سارے بہن بھائی اس وقت رات آدھی سے زیادہ تو گزر گئی ہے، آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں، اب بھی اگر آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے، بدلنے کے لیے ایک گھڑی کافی ہوتی ہے۔ آج ایک سبق سیکھ کے جائیں کہ اس دنیا کی، کائنات کی، انسانیت کی اصل اللہ نے مرد کو بنایا ہے۔ یہ جملہ سن کے ممکن ہے مائیں بہنیں پریشان ہو جائیں، لیکن نہیں، اللہ نے اس دنیا کی، اس کائنات کی اصل مرد کو بنایا ہے۔ دنیا کا پہلا رشتہ، پہلا روپ، پہلی شکل، پہلا رنگ، پہلی اساس اگر رب نے بنایا ہے تو مرد کو بنایا ہے، اور مرد بھی شوہر کے رشتے میں اور روپ میں اس دنیا کی پہلی اساس ہے، باپ نہیں۔ 2 منٹ کے لیے جو بزرگ ہیں، جو باپ ہیں، میں بھی باپ ہوں، لیکن میں صرف جھوٹی تعریف کا قائل نہیں۔ تعریف وہ ہے جو رب کرے، رحمان کرے، قرآن کرے، شریعت کرے، وحی کرے اور حقیقت کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے پہلا کردار، پہلی اساس، پہلی اکائی، پہلا یونٹ، پہلی بنیاد اگر اللہ نے اس کائنات کی اصل بنائی ہے، مرد کو بنایا ہے، اور مرد بھی شوہر۔ آدم علیہ السلام پہلے ہیں، اور اللہ نے انہیں باپ نہیں، پہلے شوہر بنایا ہے، مرد بنایا ہے اور شوہر بنایا ہے۔ یاد رکھیے، جس سوسائٹی میں، جس قبیلے میں، جس خاندان میں، جس سماج میں، جس بستی، جس گاؤں، جس پنڈ میں، جس شہر، جس گلی، جس محلے میں شوہر کی ویلیو نہیں ہے اور مرد کی ویلیو نہیں ہے، وہ معاشرہ یورپ بن جاتا ہے جہاں شناختی کارڈ کے خانے میں باپ کا پھر نام نہیں رہتا۔ ہماری ساری فلمیں، سارے ڈرامے، سارا میڈیا، سوشل میڈیا، پرسنل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ساری دنیا محنت کر رہی ہے کہ مرد کو نہ مرد بنا دیا جائے۔ مرد کون ہے؟ کون ہوتا ہے یہ مرد؟ مرد وہ ہے جو باڑ ہے، جو نگران ہے، جو محافظ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ مرد ہوتے ہیں جو عورتوں کو پھسلنے نہیں دیتے۔ قوامون کا معنی لوگوں نے کیا ہے کہ حاکم ہے، نہیں، درست معنی نہیں ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ مرد ہوتے ہیں جن کی مردانگی کی وجہ سے بیٹا جو ہے وہ ماں کو نہیں پھسلنے دیتا، بھائی مرد ہے تو بہن کو نہیں گرنے دیتا، اگر اسی طرح باپ مرد ہے تو بیٹی کو کہیں نہیں ادھر ادھر ہونے دے گا، اور اگر شوہر میں مردانگی ہے تو وہ بیوی کو قائم رکھے گا، اس کے حواس کو بھی، نفسیات کو بھی، اس کی اساس کو بھی، اس کے وجود کو بھی، اس کی روح کو بھی، اس کی ضروریات کو بھی، نان نفقے یا روٹی یا چند ٹکوں کی خاطر وہ در در پہ نہیں گرے گی، وہ ایک در کی ہو کے رہ کے قائم ہو کر کے رہے گی۔ الرجال قوامون علی النساء۔ گھر برباد کیوں ہو گئے؟ خوشیاں غمیوں میں تبدیل کیوں ہو گئی ہیں؟ جگہ جگہ لڑائیاں کیوں ہیں؟ کہ جو گھر کا سردار تھا اسی سے دشمنی پڑ گئی۔ یہ میرے سامنے مائک ہے، یہ مائک بالکل میرے منہ کے سامنے اپنا ایک لیول اور اینگل اور زاویہ بنا رہا ہے، اس وجہ سے میری آواز آپ تلک صحیح سلامت درست مناسب پہنچ رہی ہے۔ یہ بغیر کسی چیز کے نہیں کھڑا، اس کے پیچھے یہ شکنجا ہے جس میں کسا ہوا ہے۔
جس نے اسے پکڑا ہوا ہے، جس نے اسے قائم رکھا ہے. یہ اکیلا شکنجا کسی کام کا نہیں تھا. اگر یہ پیچھے اس کے اندر ڈنڈا نہ ہوتا اور یہ بھی کسی کام کا نہیں تھا اگر یہ اس میں نہ کسا ہوتا. اور یہ کسنے کے لیے یہ اساس تھی. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ اس لیول میں نہ ہوتا. یہ بھی قائم نہ رہتا اگر اس کے نیچے پاؤں نہ ہوتے، اور اگر پاؤں ہوتے بھی اس کے نیچے وہ جگہ نہ ہوتی جہاں اس کو قائم رکھنا ہے تو یہ مائک یہاں نہ ہوتا. حضرات، کوئی بھی عورت اپنے مقام پہ رہ ہی نہیں سکتی جب تلک اس کے ارد گرد رجال کا قرآن کے الفاظ بڑے زبردست ہیں. رجال مردانگی. اور انسان رجل کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر عزت کی، حیا کی، وقار کی پوری تربیت نسلی اصلی حسبن اس طرح کا بنا ہو کہ اسے اپنی عزت کا بھی خیال ہو، دوسروں کی عزت کا بھی خیال ہو. مگر دنیا یہ چاہتی ہے کہ جتنے مرد ہیں اصل ختم کر دو. جب کسی چیز کی جڑ کاٹ دی جائے گی تو اوپر جتنا مرضی موٹا تنا ہو کسی کام کا نہیں، سوکھ جائے گا. ڈالیاں خشک ہوں گی، پتے جھڑ جائیں گے، کیونکہ جڑ کاٹ دی گئی ہے، اصل کاٹ دی گئی ہے. کوشش یہی ہے کہ مرد کی اساس ختم کر دی جائے. اور آپ دیکھتے ہیں جتنا انارکلی بازاروں میں رش ہے نا، بنیادی طور پہ مرد مر گیا ہے یا مار دیا گیا ہے. اساس ختم کر دی گئی ہے، احساس نہیں رہا. بڑا محسوس ہوتا ہے، تیرا محسوس نہ کرنا تو گھر میں خوشی کہاں سے آئے؟ ابا تو کمزور ہو گیا ہے، بہن نے بھائی کو کمزور کر دیا ہے، بیٹی نے باپ کو کمزور کر دیا ہے، بیوی نے شوہر کو کمزور کر دیا ہے. کمزور نہیں. باپ جتنی مرضی محبت سے کوئی سوٹ بیٹی کے لیے لے کے آئے، بیٹی کے ناک پہ نہیں آتا اور جواب ہوتا ہے ابا بوڑھا ہو گیا ہے، پرانی پسند ہے ابے کی. بھلا اسے نہیں پتا کہ میں یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں کالج میں پڑھتی ہوں، میں اسکول جاتی ہوں، میرا ایک سٹیٹس ہے، میرا ایک رتبہ، شان، مقام، مرتبہ ہے. ابا جی دیسی ماحول میں کھیتی باڑی کرتے ہیں تو یہ بھلا ان کو زیب دیتا ہے میرے لیے لائیں. میرا نیا دور، نیا زمانہ، نئے تقاضے، نئی ڈیمانڈ، میں اپنی چوائس جو رکھتی ہوں وہی سب سے بہتر ہے. سمجھ لیجئے باپ مار دیا گیا ہے. جو اپنی بیٹی کو ایک محبت بھرا گفٹ دے تو وہ دقیانوسی کہلائے. باپ تو ختم ہو گیا، نہیں بتاتا الگ بات ہے. کوئی اس کو بیٹھ کے پوچھ کے دیکھے. بھائی میں یہ پاور نہیں رہی، بیٹے میں بھی نہیں رہی کہ ماں کے لیے کوئی اپنے انتخاب کی چیز لے جا سکے، اور شوہر کے لیے تو بالکل بھی نہیں رہی. اسی وجہ سے سارے شوہروں نے فیصلہ کر لیا گھر کھڑ کے پیسے لا کے چیز دے کے بھی بےزتی کرونی ہے. تو چنگا نہیں انہاں دے ہتھاں تے رکھو تو جان دھکے بھی کھان تے نالے باجی کر کے وہ 10 دی چیز 1000 چ مڑ دیندے نے تے نال کہندے باجی آخری پیس رہ گیا، میں گھر والےاں لئی رکھیا سی، اچھا لیا کے لے لیا. خوشیاں کہاں سے آئیں؟ کیونکہ میری ماں نے، میری بہن نے، میری بیٹی نے، میری بہو نے، میرے گھر کے اندر موجود نند نے، بھابی نے، دیورانی نے، جٹھانی نے، عورت نے ہر روپ کے اندر اپنے مرد کو، اپنی جنت کے محافظ کو اور جنت کے مین گیٹ کو، اسی کو تو توڑا ہے. دشمن تو چاہتا ہے مین گیٹ ٹوٹ جائے. چھوٹے دروازے توڑنے بڑے آسان ہوتے ہیں. اللہ کے لیے میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں، اس گاؤں کو گاؤں یا دیہات نہ سمجھیں، جنت کی ایک کیاری سمجھیں اور اسے جنت بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. کیسے ہوگا؟ آپ کے گھر میں جو بھی مرد ہے نا، جس بھی روپ میں ہے، بالخصوص سب سے پہلے شوہر کو عزت دو. شوہر کیوں عزت مانگتا ہے؟ کیونکہ یہ سیڑھی کا پہلا پودا ہے، پہلا زینہ ہے، پہلا ڈنڈا ہے، پہلا سٹیپ ہے. جس سیڑھی کا پہلا سٹیپ نہ ہو، اوپر بے شک جتنے مرضی ہوں، اس پہ چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے.
संभलना मुश्किल हो जाता है, मटीरियल पहुंचाना मुश्किल हो जाता है, मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला रूप, पहली कदर जिस एहसास के साथ होनी चाहिए थी वो शौहर था। मगर माशाल्लाह जब ये जवान होता है तो सारे इसको कह रहे होते हैं, वही बड़ा हो गया, तेरा ब्याह नहीं हो रहा, कोई तेरे माँ प्यो सोच नहीं। अच्छा, माँ बाप सोच लेते हैं, अच्छा करते हैं, चचे ताए सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, कोई तो करना नहीं कुछ, चले जी शादी हो गई है। अब सबसे पहला इस बेचारे को गिराने का जो रूप और रंग और हमारी इस सोसाइटी में और मुआशरे में तेज तलवारें और धारें और दरांतियां, पता नहीं कौन कौन से नुकीले नुकीले औजार, वो इतना नुकसान नहीं कर सके जितना ये गुफ्तार करती है। वडेरिया ने ना जेड़े मुंडे नवे विआह करा लैण उन्हां दा नां रखिया हुंदा चुडू। मैं बाल के विखाई सी, मैं चला के दिखाई सी, मैं साम के विखाई सी। अब मेरा मुंडा तो सारे दे सारे जिन्ने ने ना सारे चुडू निकले ने। और इसका माना यह है कि इन्हें घर चलाना नहीं आता, इन्हें बीवी को राजी रखना, दाबा लाउना नहीं आउंदा। ये बड़ा जान जान कह के सदे आप तो इदा सदी सही ओए। ये आपने बुनियादी तौर पे अपनी मर्दानगी नहीं दिखाई, आपने मुस्तकबिल की असल को, शौहर को, उसकी वैल्यू खराब की है, उसकी हवा निकाली है। और याद रखिए, अगर एक दफा हवा गलत निकल जाए फिर सारी जिंदगी भी कोई कदर करता रहे। जब आपने उसे दुनिया में बैठ के, मजलिसों में बैठ के अपने बच्चों का, जिनकी शादी हुई है, जो अभी शौहर बना है, उसे दाद देने की बजाय, हौसला देने की बजाय, संभालने की बजाय अगर अपने ही कहना शुरू कर दें, बस यार तुहानू की दसीए, चुडू ही निकले ना। अच्छा, जो बिल्कुल प्योर लफ्ज है ना घर में, अगर वो घर वालों को ना चला सके तो चुडू, तो जे घर वाले लैके टुर पवे, चलान लग पवे, गल्ली बाती, फिर ये रन मुरीद है। मेरे भाइयों, मैंने दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं देखा जो रन का मुरीद ना हो, मगर मानने को कोई तैयार नहीं, दूसरे को कहेंगे। मुरीद का माना होता है इरादा करने वाला। अगर आप रन के मुरीद नहीं थे तो आपने क्यों इरादा किया था शादी का? क्यों इरादा किया? क्यों दुआएं मंगवाई थी? क्यों अब्बा जी के तरले डाले थे? क्यों चचा जी को, ताया जी को, मामू को ला ला के कह के ये सारा सिलसिला चला था? मंगनी किस लिए हुई थी और निकाह किस लिए हुए थे, बारातें किस लिए चली थी, और आप लेकर के जो वापस आए थे इतने खर्चे किस लिए किए थे? अगर इरादा ही नहीं था, मुरीद इरादे से, इरादा था तो शादी हुई। चले जी, ये जुमला भी खा जाता है और बड़ी हैरानगी की बात है। दोहरा मेयार है हमारे घरों में, घर जन्नत कैसे बने, घर जन्नत कैसे बने। जो मेरे अब्बा जी की बुढ़ी है ना, बुढ़ी समझते, जो मेरे अब्बा जी की बीवी है, मेरे अबू अगर उनकी बात माने तो मेरे अबू बहुत अच्छे। बाबा बुढ़ापे च भी अपनी बेगम दे नाल जो जिहड़ी है ना जी गल सुनता है। अब्बा जी बहुत अच्छे। अगर वही बात मैं अपनी बीवी की मान लूं तो मैं रन मुरीद, क्योंकि मैं बहरहाल जिस दिन तलक ये किरदार खत्म नहीं करोगे घरों में खुशियां नहीं आने लगी। मेरे अब्बू को भी माननी चाहिए, मुझे भी माननी चाहिए। जो हक बात है, जो जायज बात है, जो जरूरी बात है, जो मुआशरे के लिए, खैर के लिए, भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, मोहब्बतों को बिखेरने के लिए और बांटने के लिए जरूरी चीज है, वो तो माननी ही इज्जत है। खुद मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, लोगों तुम सब में से अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है, और मैं अपने अहले खाना के लिए सबसे अच्छा। ये किसने कहा है? हमारे पैगंबर ने, हादी ने, राहबर ने। अच्छा, अगर लड़का मान ले ना अब्बू की, बीवी की ना माने, लड़का मान ले जो शौहर है वो अम्मी जी की या अपनी बहनों की या भाइयों की माने, एदा ना ससुराल च खोर रखे है, वो ना है लाई लग।
جس کا شروع میں ہوتا نا بھائی جان ماشاءاللہ جی امریکہ سے آئے ہیں، یہ انگلینڈ سے آئے ہیں، یہ ولایت سے آئے ہیں، یہ فلاں جگہ سے ہیں جی، بڑے سمجھدار ہیں، انہوں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے جی، ایم فل کر کے آئے ہیں، پی ایچ ڈی، یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، پورے محلے میں مشہور ہو جاتا ہے کیونکہ بیگم نے اپنے خاندان میں تعارف کروایا ہوتا ہے، ماں نے پوچھا ہوتا ہے پت کداں، ماں بس لائی لگ گئی۔ اچھا یہ شوہر کو گرانے کے کتنے رستے، کتنے زاویے، کتنے بہانے ہیں، یہی تو تمہاری اساس تھی، یہی متاع تھا، یہی ہوگا تو دنیا چلے گی، سیٹ اپ سنبھلے گا، لیکن جب تم نے اسی کو ڈی ویلیو کر دیا، آنے والے رشتوں میں اس کی قدر کہاں ہوگی؟ کل کو اولاد ہوگی، ابا بن گیا، جدو ابا بن گیا نا تو پھر ماں نے کہنا پیو تہاڈا تے بدھو جہا ہی سی، یہ میرے ماں پیو نے پتہ نہیں کیڑے ویلے کی شاید ہی ویکھ لی، میرے ورگی چن ورگی دھی عقل مند سیانی یہ نال ٹور چھڑی، اینوں تو بدھو نوں یہ بھی نہیں سی پتا بھی گھر کیویں چلائی دا، یہ تو میں سمجھیا ہے۔ اچھا ڈگریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اب شوہر ہے، اگر میں لفظ غلط بول رہا ہوں تو مجھے لوٹائیے گا، میں اگلی تقریر میں بدل دوں گا۔ نہیں بولتے پنڈا چ نہیں کہندے چڈو، نہیں کہتے رن مرید، نہیں کہتے لائی لگ گئے، پھر چلدے ہیں بڈھا ہو گیا جی، انہوں عقل نہیں آئی، کملے دا کملہ ہی رہ گیا، اور پھر ایک وقت آتا ہے ساری زندگی اپنے بچوں کے ارمان پالتے ہوئے، دھیان کرتے ہوئے، نگرانیاں کرتے ہوئے، دیش سے پردیسی ہوتے ہوئے بوڑھا ہو جاتا ہے، اذا کے بعد جواب دے جاتے ہیں، مگر ایک ہی ٹکا لگتا ہے، اے بڈھے نے تواڈے لئی پت کیتا ہی کی ہے، میں نہ ہوندی تو تسی رول گئے سی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ گھر کی جنت کہہ رہی ہے، اور جنت کے سردار کو کہہ رہی ہے، اور مین گیٹ کے بارے میں کبھی نہیں آ سکتی خوشی۔ رویے بدلو، سوچ بدلو، سوچ کے زاویے بدلیے، کیا کیا جائے کہ یہ شوہر ہے، یہ خامد ہے، یہ سر کا تاج ہے، یہ عزت ہے، یہ آبرو ہے، اور یاد رکھیے شوہر کملا بھی ہو، جھلا بھی ہو، پھر بھی اس سے کروڑ گنا بہتر ہے جو بغیر شوہر کے زندگی گزار رہی ہے۔ اور آپ کا شوہر ریڑھی کیوں نہیں چلاتا، لنگڑا کیوں نہیں، کانا کیوں نہیں؟ قرآن تو کہتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا، ممکن ہے کہ جسے تم برا سمجھ رہے ہو رب نے اسی میں تمہارے لیے خیر رکھی ہو۔ اور حق کیا بنتا ہے، علاج کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، تو نے جو میرے لیے چنا ہے کمال چنا ہے، یہ چناؤ رب کرتا ہے۔ اچھا ساری زندگی نا شکووں میں گزر جاتی ہے، شکر کریں گھر جنت نما ہو جائیں گے۔ اور خطبہ نکاح میں پہلا جملہ بھی یہی ہے، ان الحمد للہ نحمدہ، اللہ کی تعریف کریں، اپنے گھر والوں کا شکر کریں اور اچھا تعارف کروائیں۔ کیسے ہوگا شکر؟ کیسے ہوگا کہ اللہ تو نے جیسا بھی دیا ہے میں اس رضا پہ راضی ہوں۔ مگر ہمارے گھروں میں ساری زندگی میرا تے بندہ پتہ نہیں کیڑی مٹی دا بنیا ہے، بندہ تے نا میری باجی دا، اللہ ساریاں نو اوداں دا دے، اودا نا ویکھے نا ماشاءاللہ کیڈا خیال رکھدا ہے، ہر دوجے تیجے چوتھے دن جڑا نال لے کے جاندا ادھر پھردا ادھر، یعنی کہ میں صحیح ہے، پنجابیوں کی مثال درست ہے کہ اپنے ہنڈے دی لائٹ ہمیشہ گھٹ نظر آتی ہے، دوجے دا جڑا سامنے آن ڈیا نا وہ بہت اکھاں چ پیندی۔ اور جب کھانا دیتے ہیں نا پروگرام کے بعد، جیڑی پرات 5-6 بندیاں دے ہاتھ رکھی ہوندی نا، اپنے پاسے بوٹی گھٹ ہی دیستی ہے، وہ قدرتی دوسری کی سائڈ پہ ہوتی ہے۔ جہاں مرضی چلے جائیں اپنا شوہر اچھا نہیں ہے، او اللہ کی بندی اپنی اساس کو، اپنی اصل کو ضائع نہ کر۔ کوئی وقت کا حکمران ہو، بادشاہ ہو، یوسف وقت کیوں نہ ہو، تیرے لیے وہی اچھا ہے جو رب نے تجھ کو دیا ہے، اس پہ راضی ہو کر کے دیکھ، تیرا رب جنت بنا دے گا، تیرا رب جنت بنا دے گا۔ ایک واقعہ لکھا ہے بڑا خوبصورت تحفۃ العروس میں، دنیا کی ایک بڑی خوبصورت عورت اور اس کا شوہر پرلے درجے کا بھدا، بدصورت، بد شکل، دنیا کے معیار کے مطابق،
مگر عورت بڑی خوش ہے. ایک دن کہنے لگا اللہ کی بندی میرے حال تے جانور ویکھ کے ڈر جاندے تے پھر تو بڑی خوش ہے. پتہ کیا ہے؟ مسکرائی اور کہنے لگی ہاں میں اللہ کے انتخاب پہ اور اللہ کے میرے لیے چناؤ پہ میں راضی ہوں. اس میں بھی پتہ نہیں آپ کی کون سی خوبی ہے کہ اللہ نے آپ کو میرے جیسی بیوی دے دی. یہ آپ کی کوئی خوبی ہے. باقی میرا کوئی گناہ ایسا ہے دیکھیے نا اس عورت نے پھر بھی اس کی خوبی کی نہیں ہے. میرے اندر ہی کوئی کمی تھی کہ آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے. حضرات ہاں ساری دنیا مل کر کے اگر یہ چاہتی ہے کہ مجھے میری مرضی کا چہرہ مل جائے. یہ دنیا میں ہر شے مرضی سے نہیں ملتی. اگر مرضیوں کے چاہتے ہیں یا خواہشیں پوری ہوتی تو پھر اس دنیا کو دنیا نہ کہتے جنت ہی کہہ دیتے. یہ جنت نما ہو سکتی ہے، جنت نہیں ہے. یورپ جنت نما ضرور ہے مگر وہ جنت نہیں، کیونکہ جنت والا سکون، جنت والا اطمینان، جنت کی چاہتیں ابھی من نے سوچا نہیں ہوگا چیز حاضر ہو جائے گی. یہاں ممکن ہے کہ تو جو چاہے وہ آگے تجھے نہ چاہے. اس لیے جو مل گیا ہے نا اس پہ راضی ہو جا. ہم اکثر ساری زندگی شکوے میں گزار دیتے ہیں وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور کی چھت پہ برس گئی. نہیں 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 نہیں، تیرے نصیب کی بارش کسی کی چھت پہ تیری بڑی غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ جب سمندروں سے پانی آبی بخارات بنا کے اٹھاتا ہے نا، بادلوں میں لوڈ کرتا ہے، چلاتا ہے. حیدرآباد والے جھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہوتے ہیں اللہ دے دے بارش، رب نہیں دیتا. پورا سندھ مانگ رہا ہوتا ہے رب نہیں دیتا. سعدکاباد مانگ رہا ہوتا ہے رب نہیں دیتا. بہاولپور مانگ رہا ہوتا ہے رب نہیں دیتا. وہاڑی شہر مانگ رہا ہوتا ہے رب وہاں نہیں دیتا. بورا مانگ رہا ہوتا ہے رب نہیں دیتا. مانا موڑ مانگ رہا ہوتا ہے رب نہیں دیتا. گگو مانگ رہی ہوتی ہے رب نہیں دیتا. اڈا کوارٹر مانگ رہا ہوتا ہے رب نہیں دیتا. جو تیرے نصیب کا کوٹا ہے رب تیرے پنڈ میں لا کے 223 میں 223 تیرے پنڈ میں برساتا ہے، بلکہ جو تیرے نصیب کا قطرہ ہے وہ تیری ٹنڈ پہ گراتا ہے، نیچے نہیں گرنے دیتا. کیسے کہہ دیے میرے نصیب کی بارشیں کسی اور کے چھت پہ برس گئی. لہٰذا میں گزارش کروں گا اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی ماؤں سے کہ آپ کا شوہر آپ کی اساس ہے، اس کو قیمتی جانیے. اگر آج تک اچھا نہیں لگا آج رات کوئی فیصلہ لے لو. لفظ بدلنے، اگر ساری زندگی برا بولا ہے نا، آج ایک دفعہ تو کہہ دینا زندگی چ سونے ہو کی حال ہے. اور یہ لفظ قرآن کا ہے، میں نہیں کہہ رہا. تسی میرا سکون ہو، تسی میری جند ہو، تسی میری جان ہو. اللہ کی قسم اب بابیاں دے جڑے چہریاں دے اوتے وٹ پے نے نا، یہ سیدھے نہ ہو جان تو مینوں کیا ہے. کیونکہ میرے رب نے تعریف خود پسند کی ہے اور تعریف سب کو اچھی لگتی ہے. اللہ خود فرماتے ہیں، دیکھیے نا 6236 آیتیں تھی، 6236 آیتیں ہیں قرآن کی، لیکن سب سے پہلی آیت کا شرف کسے ملا؟ الحمدللہ رب العالمین کو. کوئی اور آیت کیوں نہیں آئی؟ اور پہلا لفظ ہی الحمد کیوں آیا؟ کہ رب نے انسان کو اپنی فطرت میں بنایا ہے. جب رب کو تعریف اچھی لگتی ہے تو بندے کو کیوں نہیں لگتی؟ کدی کہہ کے تے جدوں کانڈ پیچھے بھی یہی کہنا ہے میرا تے ہے ہی، انہیں کدی نہ کے نہیں ویکھیا، انہیں کدی آ نہیں. کبھی کہہ کے تو دیکھیں آج سونے لگن ڈے ہو، خیر ہے. تو جی 2 دفعہ نہ دن چ نہ ہوئے تو مینوں کیا جائے. کبھی محسوس تو کریں، کبھی خوشبو. میں مذاق نہیں کر رہا، یقین کیجئے ماں باپ کی، شوہر کی، مرد کی، عورت کی، اللہ نے ہر وجود کی اپنی خوشبو بھی رکھی ہے. ضروری نہیں کہ نہائیں اور خوشبو لگائیں تو خوشبو آتی ہے. ایک شاعر ہے بڑا با کمال بات کہہ گیا، کہتا ہے کہ کنت اذا تطرقت بها لیلا، کہتا ہے میں جب بھی رات کو گیا اور ملاقات ہوئی، وجدت بها طیبا وان لم تطیبی، اس نے کوئی عطر یا خوشبو نہیں لگائی ہوتی تھی لیکن مجھے اس کی اپنی ایک خاص خوشبو آتی تھی.
और आपने देखा होगा बच्चा गोद में बिठा के देखना कभी अपना बेटा या नवासा या पोता, और उसके सर के ऊपर जरा मुंह रख के नाक रख के उसके बालों में महसूस करना, खुशबू आएगी। हसन हुसैन को मेरे महबूब गोद में बिठा के यूं बाजुओं में लेके सर के ऊपर मुंह रख के क्या कहते थे कि ये मेरे दोनों जन्नती फूल हैं। कभी गुर्बत में आके, मोहब्बत में आके, प्यार में आके, और ये सिर्फ इसीलिए नहीं कि ताजी ताजी शादियां थी, फ्रांस के परफ्यूम आते रहे, हुण पीछे होते रहे जो बो होंदी है, ऐसे नहीं। वहां पहली आयत ये पड़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। नफरतों से दूर ना होना, मौत से दूर होना, मौत मारे तो मरना, वगरना रिश्ता सलामत रहे। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, एक दूसरे को मान के मरना। और मैंने एक जोड़ा देखा है, मिसाल दिया करता हूं। संघेड़ा फैमिली थी और बाबा जी काफी बुजुर्ग थे, अम्मा भी काफी बुजुर्ग थी। हमने उनको कभी अलग अलग नहीं आते देखा, जब भी आए साइकिल पे आए, इकट्ठे आए। मौत आई तो कैसे आई, एक ही दुआ किया करते थे, अल्लाह सानू एक दूजे दा गम ना विखाई, एक दूजे दा गम ना विखाई, साडे कोल सह नहीं होना। जो ये बुजुर्ग है ना, इसको कोई तकलीफ हुई तो बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में, बड़ा बेटा उधर था बहावलपुर, तो वो ले आया। रहते अहमदपुर शर्किया में थे, तहसील है। अब माँ उधर है छोटे बेटे के पास, और ये बड़े बेटे के पास बाप चेकअप करवाने के लिए बहावलपुर आया। पीटीसीएल का दौर था, ये कॉल मिला रहा है तो उधर जो है बिजी मिल रहा है, वो मिला रहा है तो उसको बिजी मिल रहा है। और फिर जब मिला फोन तो बड़े ने डांटा बड़ी सख्ती से छोटे को, यार फोन कितने बिजी किया, एमरजेंसी है, की होया भाजी? मैं तो दसना सी अब्बू जी फौत हो गए। कहते जी मैं भी तुहानू ही मिला रहा सा, अम्मी जी फौत हो गए। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हमने तो जब भी ख्वाहिश की यही कही ना, तेरे तो कितने जान छुट जाए ना। जान नहीं छुड़ाए, ये जान है तुम्हारी, असल है तुम्हारी, असास है तुम्हारी। और हजरात यही जुमले मैं आगे बोल रहा हूं, कुरान कहता है या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। उस रब से डरो जिसने तुम्हें एक असल एक जान से पैदा किया, और वो मर्द है। और आगे क्या कहा, व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, उससे अल्लाह ने तुम्हारी बीवी बनाई, और बीवी फसल होती है। फातू हरसकुम अन्ना शेतुम, फातू हरसकुम अन्ना शेतुम। अच्छा टिंडे बीजे होने तो दुआ होंगी, अल्लाह करे चंगा होवे, नूं बीमारी ना लगे। स्प्रे भी करेंगे, ये पकरोड़ ना हो जाए, मोडी ना हो जाए, इसे ये मसला नहीं बन जाए। तरबूज बीजे हों तो उसका ख्याल रखेंगे, टनल में लेकर के आएंगे, कोरा नहीं पड़ जाए, ये जल नहीं जाए, इसको ये मसला नहीं बने, वो नहीं बने। फसलों की कितनी निगहदाश्त की, आलू वैलियो की आलू दी ना ही जिदा आलू है उन्होंने इन्ना सांभ दे, क्योंकि फसल है। मुंजी को संभाल रहा है, फसल है। लाउन लग्या कुब्बा नहीं करके रख देंदी, कमर दोरी कर देंदी, मगर लगा लाउन दे। लेकिन ये जो फसल तेरे लिए रब ने लगाई है और रब ने खुद बनाई है, तू गड्ढे तो बहुत चंगी भाजी, अपना इस दफा आलू खाने वाला गन्ना बीजिया, क्या कहना है। जो रब ने तेरे लिए फसल बीज के काश्त करवा के तैयार करवा के, जो तेरे लिए खालिसतन तेरे लिए और सिर्फ तेरे लिए, किसी और के लिए नहीं। रब को कितनी अच्छी लगी होगी कि रब ने वो फसल तेरे लिए तैयार की है। जब तू बाढ़ होकर के ही फसल को खाना शुरू कर देगा तो दूसरा कौन हिफाजत करेगा। और उस फसल के काश्त करने में कितने रिश्ते काम आते हैं। सब तो पहले ना बैठा दादा कहंदा पुत आ जिहड़ा मुंडा ने इहनूं ब्याहण लई ना तुसीं वो हाजी साहब कोल टुर जाओ, मेरा पुराना यार है। इनका बेटा चला गया कि यार मेरे अब्बा जी ने दसिया मेरे मुंडे ली रिश्ते ली मैं आया। बात चली, सिलसिला चला, वो नहीं माने। फिर ताया जी का हवाला दिया, फिर चौधरी साहब का हवाला दिया, फिर नंबरदार साहब का हवाला दिया, फिर जो है घर में लोग भेजे। खैर बात चलते चलते रिश्ता हो गया।
उन्होंने बेटी दे दी। पता है पिंड च आके तारफ की हुंदा बल्ले 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 रब ने रिश्ता दे छड्या ते चौधरी रिश्ता है। प्यो भी चंगा, दादा भी चंगा, परदादा भी चंगा, खानदान ही चौधरियां दा जबरदस्त। बड़ी बात है जी, बाकमाल। अम्मी बड़ी समझदार है जी, बड़ी लियाकत, बड़ी सलीकामंद, बड़ी शियार वाली, बहुत समझदार। भाई गल ही ना करो जी, कोई फलानी जगह लगा, कोई उत्थे अफसर, कोई उत्थे अफसर, कोई फौज च भर्ती है, कोई पुलिस च, कोई महकमा तलीम च, तारीफें ही तारीफें। बहने माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी वो लड़की कहते जी ओदी तो गल ही ना करो ना, वो अल्लाह ने सानू ही दिता सी जिवें हीरा साडे लई। ये है शुरू की तारीफें। तो जिदन हो जाता ना ब्याह ते अगले दिन आउंदी पहली दफा ऐसे यार आपस की गल है, सुनी दा सी लेकिन इहदे अब्बे ने कोई चंगा अंदाज नहीं अपनाया। ठीक है ना, कितना कमले वांगू भजया फिरदा सी। ले आज वही अब्बा जो चौधरी था कमला हो गया है। और फिर कुछ दिन आते हैं यही लड़का कह रहा होता है जो उन्हें अब्बा जी और अपने सालों को भाई भाई कह रहा होता था, और उधर बाजी बाजी आपी आपी की आवाजें आ रही होती थी, उधर अम्मी जी कहा जा रहा होता था। आज जब ये अपने घर में ले आया है और इसको इज्जत, एक इज्जतदार औरत ने अपना वजूद, अपना रहम इसके हवाले कर दिया है। जब पूरी दुनिया में तुझे कोई रहम नहीं दे सका, अपनी बेटी का रहम तैयार करके तेरे हवाले कर दिया है, और तेरी जन्नत बननी थी, तूने उसी बुजुर्ग को कह दिया है बुढ़ा मेरे घर ना बढ़े। क्या इज्जत किया। जिस बेटी का बाप तेरे लिए 20 साल उसकी हिफाजत करता रहा, अकेले में भी किसी को मिलना गवारा नहीं करता था, 500,000 आदमी की मौजूदगी में उसका हाथ पकड़ में कार में तेरे साथ बिठा दिया है, वो मामूली केस था। ये था साहिब इज्जत, ये था बाप और बुजुर्ग मुहतरम। और ये भाई जिन्होंने अपनी बहन की इज्जत तेरे हवाले कर दी। तेरा क्या ख्याल है, जब पूरी दुनिया में ढूंढ ऐसा इंसान नहीं मिलेगा, लेकिन तेरे मेरे माहौल ने, तेरे मेरे खित्ते ने, तेरी मेरी तरबियत ने, घर के अंदाज और रवैयों ने, हमारे सारे रिश्तों ने, ये साले ने जेड़े वेले देखो जी साले घर बड़े ने। याद रखिए रिश्तों में सुकून अल्लाह की तौहीद की अलामत है। वह मिन आयात ही, तेरे रब की निशानियों में से निशानी है कि रब ने तुम्हारे जिस्मों से, वजूदों से, जानों से तुम्हारे जोड़े बनाए हैं। क्यों? ताकि तुम्हें सुकून मिले। वजअल बैनकुम मवद्दतुम व रहमा, और रब ने तुम्हारे अंदर मवद्दत और रहमत ये पैदा करने के लिए तुम्हें ये जोड़ा बनाया है। मगर ये अजीब जोड़ा बना है। गुजारिश करना चाहता हूं, अक्सर घरों को एक ही शिकवा है, यार असी जो इन्हों वेखण गए सां उदों तो बड़ी चंगी सी, इन्हें आउंदे पर पुरजे कढ लैने, ये हो तो नहीं रही। मैं एक मस्जिद में था, नाम नहीं लेना चाहता, इशारा काफी है। कारी साहब को ना कहते हैं जी इन्हें फारग कर दो, तो मैं इन चीजों का आदी नहीं हूं। मैंने पूछ लिया भाजी कोई गलती उन्होंने कोई जिम्मे ते लाओ ना, किस वजह तू कट दे। पता क्या जवाब आया? इंतजामिया कहने लगी जी कारी साहब ने जो सानू ट्राई दी सी ना, उदों जी आवाज च कुरान सुनाया सी ना, बाद च नहीं ना उदा दा पढ़िया। नहीं समझे? ये वो वाली आवाज नहीं रही इन्हां दी। अच्छा ये जो बेटी आई है ना, जो पहले थी ना, वो नहीं रही। और मेरे दोस्त तू खेती बाड़ी करता है, देहात में रहता है, एक दरख्त को एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगा, वो बेचारा किन्ने दिन उदा ही कमलाया तो मुरझाया रहता है। हालांकि पहली भी हुई है, जगह भी हुई है, जमीन भी हुई है, लगाने वाले हाथ भी हुई है, पानी भी है। हमारे फैसलाबाद से लेके पिंडी भटियां तक मोटरवे के दरमियान ग्रीन बेल्ट पे खजूरें उखाड़ के कहीं और जगह से लाके लगाई गई, और एक एक एकड़ के फासले पे लगाई गई। अब वो मील मील पे भी नजर नहीं आती, क्योंकि वो जब जगह बदलती है तो दरख्त भी मुरझा जाते हैं। एक बेटी जो 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल एक घर, एक माहौल, एक खास फिजा में रही है, अचानक उसको उठा के नई जगह पे लगा के तो उम्मीद रखता है कि उसकी हरियाली, उसकी बहार, उसकी खुशियां, उसकी खूबियां, अच्छाइयां वो सब की सब वैसे रहे। वो दरख्तों के मुरझा सकते हैं, तो किसी जानवर को एक जगह से लेके दूसरी जगह मंडी से लेके ले जाए तो वो बेचारा कितने दिन बोलता रहता है, ये तो फिर इंसान है। कुछ तो समझता तो भी बेटी रखता था। हक क्या था?
کہ اس کی عزت ہوتی. اور اچھی طرح سنیے، مرد سنیں جو اصل ہیں گواہ دیتے ہیں گھر کا حسن اور پیار. تعریف اچھی لگتی ہے نا، صرف مرد کو اچھی نہیں لگتی، بیوی کو بھی اچھی لگتی ہے. کدی تعریف کر دیا کرو، اسی بھی سزا دوجیاں دی تعریف ہی کرنی ہے. روٹی کھان لگے ساڑ چڑیا اسی نہ، کل ادھر کھانا کھادا سی پا اسلم ال، اتفاقی نام مل جائے تو مازا پا ہونی ال کھانا کھادا سی، اللہ دی قسم سواد آ گیا، انگلیاں چٹ دے رہے ہیں. کیا انہوں دی بیگم نے کھانا بنایا سی، پھر بہو ڈوئیاں ہی پہنی ہیں. اچھا ہم اگر تعریف کریں بھی تو بڑے کمال کی کرتے ہیں. جب آ جائے نا سالے شالے یا ادھروں کوئی آیا ہوئے تو اسپیشل کبے کیا ہو آج تسی بھی نال بہنا ہے تے پوچھے کداں بنے ہیں، دل ہے آج بھی چنگا نہیں سی بننا، پھر کدن بننا سی. یعنی ہر وقت تنقید 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 اچھی نہیں ہوتی. تیرے رب کو تعریف اچھی لگتی ہے تو سب کو بھی تعریف اچھی لگتی ہے. اگر تیرا دل چاہتا ہے کہ میرے کام کی تعریف ہو، ہل چلاؤں تو تعریف ہو، کھیتی باڑی کر کے آؤں تو تعریف ہو، دکان سے آؤں تو تعریف ہو، میں اپنی جاب سے آؤں تو میری تعریف ہو، میں تھکا ہوا ہوں تو میرا ساتھ دیا جائے، تو یہاں بھی ضرورت ہے کہ تو بھی تعریف کر. میٹھی زبان اللہ تعالیٰ نے نا اس میں بڑا اثر رکھا ہے، بڑی تاثیر رکھی ہے. یہ زبان ہی ہے جو دلوں میں اتار دیتی ہے، یہ زبان ہی ہے جو دلوں سے اتار دیتی ہے. میٹھے بول، میٹھے جملے، اچھے جملے، یہ اسی نے قسم کھادی ہے. شہراں تے پتہ نہیں تواڈے ہن پنڈاں والا صاحب تے تھوڑا بہت میں واقف ہی ہوں. ہمارا ایک دوست ہے، بڑا عالم فاضل ہے، حیات سے ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے. پڑھے لکھے سمجھدار ایک ادارے سے فارغ ہیں. لاہور سے ہم سفر کر رہے ہیں، ساتھ ان کی فیملی ہے میرے ساتھ. پورے راستے میں نا تھوڑی تھوڑی بات پہ میں دیکھتا آیا، اوے اب موبائل پڑھاتا. بچے نے تنگ کیا، اوے اینو پڑھی، اوے ابا جی نو فون ملائی، اوے 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 کرتے نا پنڈی بٹیاں آ گیا. میں نے گاڑی باہر نکالی، ٹک شاپ پہ لگائی تو میں نے لاک کھول کے نا گاڑی کا، میں کیا اوے پانی دی بوتل دے پڑی. کہنے لگے مجھے پہلے یہ صاحب کہہ کے بلاتے تھے، بڑی عزت سے نام لیتے تھے، آج میں ہوئے کہندا پاجی میں تہاڈی بڈھی ہوں. میں کہ جی مینوں نہیں پتا بڈھیاں کی ہیں، میں تو تہاڈے کولوں ہی سیکھیا. میں کہ کوئی عزت والا لفظ ہونا، تسی بار بار کہی جاندے اوئے اوئے. اچھا وہ مجھے چودھری صاحب کہہ کے بلائے، میں ہوئے. دل سب کے ہوتے ہیں، کٹ سب کو لگتے ہیں، مگر کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے یہ چیزیں. آپ نے کبھی سنا نہیں محبوب کو کیسے بلاتے ہیں؟ یا عائش، او میری زندگی، یا حمیرہ، او میرے گلاب کے پھول کی پتی. یہ جملے تھے تیرے میرے محبوب کے. اور سیرت کو پڑھ کے دیکھیے، بار بار پڑھیے. میں نے کم از کم 10 سے زیادہ مرتبہ سیرت کو اس لیے کھنگالا کہ پتا کروں کہ کہیں کوئی نشان مل جائے کہ میرے محبوب نے کھانے میں کبھی نقص نکالا ہو. نقص نکالا ہو. اچھا جیسا میرے محبوب کو مل گیا آپ کھا لیتے تھے، کبھی شکوہ نہیں کیا نمک زیادہ ہے، کبھی نہیں آخیا لون لیا دو تھوڑا ہے، کبھی یہ نہیں کہا مرچ کم ہے، ایسے ہے، یہ زیادہ ہے، یہ اچھا نہیں بنا. وہ حدیث تو ہم سب نے پڑھ لی کہ محبوب کو کدو شریف بڑا پسند تھا. کدو تو شریف ہو گیا، پکانے والی شریفہ نہیں رہی. حالانکہ اس میں جو وضاحت ہے نا، اگر آپ حدیث کا سیاق و سباق پڑھیں تو اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ ملے گا کہ کدو تھوڑے تھے، پانی شوربہ بہت زیادہ تھا، اور آپ اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو کھا رہے تھے. اب ظاہر ہے جب شوربہ زیادہ ہے، کوئی کہیں جا کے کدو کا ٹکڑا آ رہا ہے تو ڈھونڈنا ہی ہے نا. ہم نے وہاں سے یہ مفہوم نکال لیا کہ محبوب کو کدو شریف بڑے پسند ہیں. اور نہیں میرے بھائی، محبوب کو جیسا کھانا ملتا تھا، بھوک لگی ہوتی تھی آپ کھا لیتے تھے، نقص نہیں نکالتے تھے. اور کھا کے بھی کیا کہتے تھے سنیے. میرے محبوب نے جب مکہ فتح کیا نا، مکہ فتح کیا، مکہ فتح ہونے کے بعد بھوک لگی ہوئی ہے. آپ نے لوگوں کے جانور ذبح نہیں کیے، ان کی عورتوں سے نہیں پکوائے. محبوب منظر سے غائب ہو گئے اور آپ کے ساتھ 3-4 صحابہ بھی نظر نہیں آ رہے. کہاں گئے؟ سیدہ ام ہانی کے گھر. یہ ام ہانی سیدنا علی کی سگی بہن ہے.
ان کے گھر چلے گئے اور کہنے لگے کہ بہنا بھوک بہت لگی ہے، ہائے صدقے 8 سال کے بعد ویرا آیا ہو اور رات کے اندھیرے میں نکالا گیا اور دن کی روشنی میں فاتح بن کے آیا ہو، اور گھر میں بھائی آیا اور بہن کے گھر میں کچھ دینے کو نہ ہو۔ خیر باتوں میں باتیں چلائیں، لیکن محبوب نے پھر کہا ام ہانی بھوک بہت لگی ہے، پھر ادھر ادھر دیکھ، گھر کو دیکھ، آنے والے مہمان کو دیکھ، رب کا شکوہ نہیں۔ پھر جب محبوب نے کہا نا کہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی، تو وہ جو گھر میں خشک ٹکڑے پڑے تھے وہ لا کے رکھ دیے، پانی کا کٹورا رکھ دیا۔ محبوب نے بھی کوئی شکوہ نہیں کرا، اسی خشک ٹکڑوں کو لے کے کٹورے میں رکھ دیا۔ جب وہ نرم ہو گئے، میرے محبوب نے کھا کے رب کا شکوہ نہیں کیا کہ لوگوں کے لیے منصلبے اترتے رہے۔ آج مکہ کے فتح کا بھی موقع ہے، میرے لیے خشک ٹکڑے کھا کے بھی بولا الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل له مخرجا۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اپنے بندے محمد کی بھوک مٹائی، بھوک لگی تھی کھانا کھلایا، پیاس لگی تھی پانی پلایا، اللہ اس کو گلے میں اتار کے معدے میں پہنچانے کا سامان بنایا، اللہ اس میں جو طاقت تھی میرے خون میں پہنچائی، پٹھوں میں پہنچائی، اور اللہ جو غیر ضروری چیزیں تھی جن کا نکلنا ضروری تھا اس کے لیے تو نے بول و براز کے رستے بنائے۔ اللہ تیرا شکر ہے، میں تیرا کھاواں، میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ۔ اچھا جداں دی گھر پکی ہوئے نا اداں دی کھا کے تے تعریف کرنی اوکھی تو بڑی ہے، کی خیال ہے؟ کیونکہ ہمارا مزاج ہی ایسا بنا ہے۔ اچھا جب ہم گھر والیوں کی تعریف نہیں نہ کرتے، جیسے وہ چلی گئی ہے نا انارکلی، ہر بازار بھرا ہوا ہے عورتوں سے، اسی طرح مردوں کا بھی حال یہی ہے۔ گھر جدوں چنگی نہیں لگنی، تعریف نہیں کرنی تو چنگی پکڑی کتنے میں؟ وہ بھائی کبھی تعریف کریں تو اچھی پکے، ہم نے تو ہمیشہ نقص نکالے ہیں، وہ بھی کہیں گے چلو ٹھیک ہے۔ پھر ہمارا صبح کا ناشتہ جتنے ملک میں گھوم کے دیکھ لیں، یہ نان چنے کیوں بک جاتے ہیں، یہ چاول چھولے کیوں بک رہے ہیں؟ کیونکہ اسی گھر آن کے آخیا ہوں یہ نالوں تے ماجے دے چنے چنگے نے، یہ نالوں تے او جڑی ہے ماموں نے ٹکی لائی ہے او نان ٹکی چنگی ہے، یہ نالوں تے مٹھو دے سموسے چنگے نے۔ جب تجھے وہی اچھا لگتا ہے تو پھر 3 سٹار 4 سٹار 5 سٹار ہوٹلز پہ بک رہا ہے۔ اللہ کے لیے گھر میں تعریف، اچھے جملے، پیار اور محبت، عزت اور احترام، ان چیزوں کا خیال رکھیے۔ جیسے عورت کے لیے ضروری ہے فصل کی حفاظت کب ہو سکتی ہے، شوہر کی تعریف ہو، ایسے شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ گھر میں اپنی خواتین کے ساتھ اچھا بہترین معاملہ کیا جائے۔ اور گھروں میں سکون کیوں نہیں؟ کیونکہ نسل کی حفاظت نہیں ہے، نسل کو پیار نہیں ملتا۔ نسل کون سی ہے؟ یہ بھی اللہ نے اسی آیت میں بولا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ ہم نے بیٹے اور بیٹیاں دی، کسی کو نہیں دیے، کسی کو مرد دے دیے، کسی کو جو ہے وہ نر، کسی کو مادہ دے دیے۔ اب ان بچوں کی حالت کیا ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی قسم ہماری جنگیں، ہماری لڑائیاں ان بچوں کو زندہ ماں باپ کا یتیم اولاد بنا کے دیتی۔ میں نے یتیم بچوں کو دیکھا ہے، وہ پل جاتے ہیں کیونکہ پتہ ہوتا ہے ابو کی قبر ہے، امی کی قبر ہے، لیکن جن کے ماں باپ زندہ ہوں اور بچوں کو پیار نہ دے سکیں، وہ پیار سے ابو نہ بلا سکے، اس کو اماں نہ بلا سکے، اماں کو بلاتا ہے تو ابا ناراض، ابا کو بلاتا ہے تو اماں ناراض، جائے تو کہاں جائے؟ جنگ آپس کی، یہ لڑ گئی اصل اور فصل، اور برباد ہوگی تیری میری نسل۔ اور یاد رکھیے رحم کے رشتے خود محبوب نے کہا ہے من لم یرحم صغیرنا، جس علاقے اور خطے میں چھوٹوں کے ساتھ پیار نہیں ہے پھر وہ معاشرہ میرا نہیں ہے، وہ قوم میری نہیں۔ پتا کر کے دیکھ لے، دات گیا ہی نرا نا دادکیاں دے، ہوں دی شکل دادکیاں دے ٹر کی گئی ہے، ماں وہ پیار ہی نہیں کرتی۔ یقین کیجئے ہمارے ہاں کئی گھروں کے اندر میں نے بچوں کے شکوے سنے، وہ جی میری شکل چاچے نال مل دی ہے، پیو نال مل دی ہے، ماں کہندی ہے دادکیاں تے گیا، مینوں وہ پیار نہیں لبا جڑا دوجے نو لبا جڑا مامے تے ٹر گیا۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور افسوس سے کہہ رہا ہوں، گھروں کو جنت نما بنانا ہے تو رشتوں کی قدر کر لو، نسل کی بھی قدر کرو، فصل کی بھی قدر کرو، اصل کی بھی قدر کرو۔ اصل میں کیا ہے؟ کوئی اور زیادہ لمبا چوڑا نہیں۔ جس طرح بیوی کو اپنے ماں باپ کی تعریف اچھی لگتی ہے کہ شوہر کرے، عزت کرے، شوہر کو بھی تب تک سکون نہیں مل سکتا جب تک اس کے باپ، اس کی ماں، اس کے بھائی، اس کی بہنوں کی قدر نہیں ہے۔
ہر علاقے میں مشہور ہے پھپھو فتنہ ہوندی ہے. یہ جملہ کس نے مشہور کیا ہے؟ یہ بھی تو کسی کی پھپھو ہے نا. لیکن افسوس دردناک ہے یہ پہلو. سمجھنے کی کوشش کیجئے. علاج ہمارے ہاتھ میں ہے, کہیں غیر نہیں. آؤ فیصلہ لے لیں. جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں بیویاں ہیں سن رہی ہیں, جو تمہارا شوہر ہے, شوہر کی جو امی ہے نا, اس امی کا جو شوہر ہے وہ تیرے شوہر کا باپ ہے. اگر تجھے اپنے باپ کا پیار آتا ہے اور اچھا لگتا ہے تو اپنے شوہر کے ابو کی عزت کر. تیرے شوہر کی عزت ہے, سکون اس میں ہے. اس کے بھائیوں کا خیال رکھ. اس کے باپ کے بھائی چچے تائے ہیں, ماں کی طرف سے ماموں ہیں, خالائیں ہیں, ادھر پھوپھیاں ہیں, دادا اور دادی ہے, نانا اور نانی ہے. جیسے تجھے اپنے رشتے پیارے ہیں اسی طرح اسے بھی رشتے پیارے ہیں. اگر تیرے شوہر کے ان رشتوں کو عزت نہ ملی, تیرا شوہر کبھی سکون میں نہیں ہوگا. ویسے جی حضوری کرے رکھے الگ بات ہے, لیکن اندر سے ٹوٹ گیا ہوتا ہے. ٹوٹنا نہیں. دروازے پہ دستک ہوئی, بیل ہوئی, جا پوت دروازہ کھول. منڈے نے آن کے دسیا امی چاچو آئے نے, لے یہ ٹوٹ پینے تو روئی ٹورے نے, انہاں دراہ بنا لیا ہے. میرا گھر ہوٹل تھوڑی ہے. سر بن کے پہ گئے. تے اپنا ویرا آن ڈیا سی انگلینڈ تو, گڈی پڑھو تو لاہور جاؤ ایئرپورٹ تے لے کے آؤ. یہ گھر آئے ہوئے عزت نہیں ہے, اس کو ایئرپورٹ سے لے کر کے آؤ. جب معیار دوہرے ہو جائیں, عزتیں ختم, پیار ختم, احترام ختم, جنت نما ماحول ختم, اطمینان اور سکون اور چین ختم. آپ کو پتا ہے کہ جنت کی خوبی یہ ہے, وہاں سلامن سلامہ ہے, امن چین اور سکون ہے. اگر امن چین اور سکون چاہتے ہو تو دوسرے کو انسان سمجھ کے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اس کے لیے بھی کرو. محبوب نے قسم اٹھا کے کہا تھا, تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے کرتے ہیں. مجھے تو عزت چاہیے, پیار چاہیے. میرے ماں باپ کا احترام کرے, کھانے بنائے, مالشے کرے, ان کو جو ہے وہ دبائے, مٹھیاں بھرے, اور جب ان کی باری آئے تو بات ختم. اور آخری گزارش, کیونکہ بہت تھکے جے تے بہتیاں گلاں تے عمل بھی نہیں ہونا, موٹیاں موٹیاں تے عمل کر لو. جیسے میرا دل کرتا ہے نا, میں تھکے آواں تے ٹوٹے آواں تے کوئی میرا سر کٹے, کوئی باواں کٹے, کوئی موڈے کٹے, کوئی تیل پڑے, کوئی مالش ہے. ادھر بھی انسان ہے, دوسری طرف بھی. اچھا میری مٹھیاں بھرے, خدمت کرے, سر دبائے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, انہوں جی چنگا لبا ہے, خدمت گزار ہے, ٹھیک ہے. اور میری کوشش کیا ہوتی ہے, سر دکھ رہا ہے تو جلدی سے مجھے چائے مل جائے, گرم پانی مل جائے, ماحول کے مطابق کھانا مل جائے, بستر مل جائے, شور نہ ہو. جے اودا سر دکھدا ہوئے تو پھر اٹھ مار چاہ بنا لا اور گولی کھا مار لائے, کی سر بن کے پئی. تو جی اللہ نہ کرے میری آج دی تقریر سن کے تو جا کے یار وہ بھی انسان ہے, وہ بھی آخر انہوں بھی درد ہوندی ہے. تو جے کتے پولا جا بہ کے سر گھٹن ہی بہ گیا تے ابے نے درد چو ویکھ لیا, پھوپل گئے اٹھ ادھر ویکھ, اور ان مرید مٹھیاں بھرن ڈیا ہی. اسی ساری زندگی کدی پین تے نہیں سی بہن دیتا, ایک منجے تے جتے اسی بیٹھے کدی بہ کے نہیں سی, آؤ ویکھ. تو پھر گھر میں چین کہاں سے آئے؟ درد تو برابر ہیں, درد تو سانجے ہیں, دکھ تو سب کو ہوتا ہے. یہ دوہرے معیار, جب تو نے میزان خراب کر دیا, یاد رکھیے جب میزان خراب ہو جائے چک پیندی ہے نا, چنگا بھلا بندہ نہیں کھلو سکتا. یہ جب آپ نے میزان خراب کر لیا ہے, لائنمنٹ خراب ہو گئی ہے, جنہوں نے انجن لایا نے نا انہوں دا پٹا بار بار لائی جاتا ہے. جدو الائنمنٹ ٹیڑھی ہوئے پھر گندا بروزہ سیٹ, انہیں دی الائنمنٹ ٹھیک کرا. ارے جب تیری الائنمنٹ ٹیڑھی ہو گئی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے گزارش ہے کہ قبل اس کے کوئی اور تعریف کر کے لے جائے اور تیرا جھگا برباد ہو جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, لیس منا من خبب امرأة علی زوجہا, وہ میرا امتی نہیں ہو سکتا جو کسی کی بیوی کے اوپر ڈورے ڈالے اور اسے اپنے شوہر کے خلاف کرے. جدو ساڈے کولوں تعریف نہیں نہ ہوندی پھر لوگ کی تعریفاں کر جاندے, پھر اگلے کہندے لے رب نے ایڈی سونی دتی سی, یہ تے ہے ہی پرلے درجے دا پتہ نہیں نہ قدرا جیا. لے وہ جب چار تعریفیں سنتی ہے پھر انہوں اپنا بندہ کتے چنگا لگنا. یہ ہوتا ہے ہمارے گھروں میں, محلوں میں ہوتا ہے.
سوسائٹی میں ہو رہا ہے. اللہ کے لیے جو دوسروں نے تعریف کرنی ہے وہ خود کریں, جو دوسروں نے بندوبست کر کے دینا ہے ضرورتیں پوری جب نہیں کرتے, نان نفقہ سکنا گھر کی جنت نما بنانے کے لیے بس جیب اور بینک. آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ صدقہ جس میں خیر ہے اور اجر ہے وہ اپنی بیوی پہ کیوں رکھا گیا؟ بیوی بچوں پہ کیا گیا صدقہ, دیا گیا مال, دوہرا اجر کیوں رکھتا ہے؟ اسی لیے کہ یہ تیرا فرض ہے, تیرے اوپر قرض ہے, قبل اس کے کہ تیرے گھر میں کوئی اور داخل ہو اور تیرے اہل خانہ کو تیرے خلاف کرے. اور اس کا معنی صرف یہی نہیں ہے, بالخصوص ہمارے ہاں کزنوں کا یہ رواج ہے, لے ہن رج گئی ہے بیاہ کر کے. وہ جنت کیسے بنے جب اس کو آپ نے کہیں کا رہنے ہی نہیں دیا؟ وہ کیسے اس کے لیے اچھا سوچے؟ اور کبھی یہ خرابی کر رہا ہوتا ہے سکا باپ تی یہ گل سن یہ تو جان چھڑ ہے, جوائی نال ماڑا جا معاملہ خراب ہویا نہیں, بیٹی کو باپ کہہ رہا ہوتا ہے, سکا بھائی بہن کو بول رہا ہوتا ہے, رشتہ دار کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ شیطان بننا اچھا نہیں ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, یہ خناس بن کے بیٹی کو شادی کروا کے آباد ہونے کی بجائے برباد ہونے کی مت دینا, اور اس کو اپنے شوہر کے خلاف کرنا اور اپنے گھر والوں کے خلاف کر کے بچوں کو زندہ ماں باپ کا یتیم بنوانا اور ساری زندگی وہ دھکے کھاتے رہے, اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم اچھی مت دیں, اچھا حوصلہ دیں, داد دیں, بیٹا کوئی بات نہیں, دوسروں کو بھی سمجھائیں. تو اچھی تربیت سے مزاج بدلتے ہیں. آئیے آج وعدہ کریں, آئیے وعدہ کریں. تھوڑے کھانے دا ماشاءاللہ اعلان ہو گیا ہے, لائیو بھی دے گا, لائیو ہے نا, ہاں میں آواز سنی تو کیا میں اس لیے نہیں جی, اس لیے جب کھانا آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. آپ لوگوں کا تو ماشاءاللہ آدھی سے زیادہ رات بیت چکی ہے, تے اجے ہی جا کے نا جنہ مرضی لڑے جے, دور جے, بڈھے ہو گئے جے, رہ گئے جے, ہاتھ تھگے کر لینا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ, تم دونوں میں سے اچھا وہ ہے جو ہاتھ پہلے آگے بڑھا لے, دوریوں کو ختم کر کے قربتوں کی طرف بڑھ کے ایک دوسرے کی عزت, آبرو, پیار بھرے جملے, محبت, تعریف, اچھا تعارف, خیر خواہی اور پرانی چیزوں کو مٹا کے بھلا کر کے انا کو ختم کر کے آگے بڑھیے. انشاءاللہ پھر دیکھیے زندگی کتنی خوبصورت بنتی ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے گھر کو خوشنما بنا دے. جہاں نفرتیں ہیں رب محبتیں دے دے, جہاں دوریاں ہیں رب قربتیں دے دے, جہاں ایک دوسرے کے بارے میں برے جملے ہیں اللہ ایک دوسرے کا اچھا تعارف اور تعریف دے دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.